پارٹی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن پہ حملے کے بعد گزشتہ رات اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ سی ڈی اے اور انتظامیہ کے کریک ڈاؤن نے پہلے سے سیاسی کشیدگی میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس سے لے کے پارلیمان تک اور پارلیمان سے لے کے سڑکوں تک تحریک انصاف مقتدرہ کے خلاف نہ صرف بیانیاں بنا رہی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سیز فائر کے آثار بھی معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی قیادت میں مرکزی دفتر کے باہر شامیانے اور کرسیاں لگا کر کیا گیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات کی اور کیا بتایا، اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھیں۔ کہ میٹنگ کی ریزولوشن ہم نے پاس کروایا، ہم شدید الفاظ میں سی ڈی اے کے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ پٹیشن فائل کر چکے ہیں، منڈے والے دن اس کے خلاف پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، عدلیہ ہمیں ریلیف دے گی۔ کل رات کو عملی طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس فرسودہ نظام کے جو بلڈوزر آئے اور وہ جھلک اور وہ عکس اس نے پیش کیا جو کہ فلسطین میں اسرائیل کے بلڈوزرز غازہ میں کرتے ہیں، اسی طرح سی ڈی اے اور اسلام آباد پولیس نے آ کے ہماری اس بلڈنگ کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ جنگ ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اب یہ صرف لمحوں کی بات ہے۔ جس طرح کی فسطائیت اس حکومت نے جس طرح سے یہ ظلم و جبر کیا ہے تو یہ سیاسی طور پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گزشتہ رات پارٹی سیکریٹریٹ پہ حملے کے بعد سے تحریک انصاف اسے حکومتی جبر قرار دے رہی ہے، جبکہ حکومت اس کارروائی کو قانون کے مطابق قرار دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس گرایا گیا، وہاں پہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، عامر مغل کو گرفتار کیا گیا، اگین آن پولیٹیکل کیسز۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایما پہ ہو رہا ہے، یہ ایک سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ان کے دفتر کے بارے میں پہلا نوٹس جو ہے ان کو وہ 2020 میں دیا گیا جب ان کی اپنی حکومت تھی، اپنے ہی دفتر کی بابت، اور وہ پورا ایک پلندہ ہے جو کہ بارہا سی ڈی اے کا عملہ ان کو کہتا رہا کہ جی آپ یہ تجاوزات ہیں۔ 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں، یہ قانون کے عین مطابق ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے اعتماد سازی کی فضا قائم کرنے اور دہکتے ہوئے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فائر فائٹنگ کی بجائے برابر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں، جس نے سلگتے ہوئے اس ماحول کو مزید دہکا دیا ہے۔ کس قانون کے تحت ہوا ہے، کس آئین کے تحت ہوا، کون ہے کروانے والا، کیا کوئی پوچھے گا اس کو، کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے؟ رؤف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا، منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی، ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے، اس وقت سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ گزشتہ رات سے بلکہ 2 روز سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں خاصی شدت دکھائی دے رہی ہے، دونوں طرف سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، یہ ایسا کلائمیکس ہے جس کا کوئی اینٹی کلائمیکس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام آباد کی جو فضا ہے، سیاسی فضا ہے، اس وقت وہ کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ 7 مئی کو آرمی کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کے اندر بڑا واضح کر دیا گیا تھا کہ امپائر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اور سیاسی سطح کے اوپر ہوں گے، اور ظاہر ہے اپوزیشن نے جو حکمران ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ دوسری طرف جو ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی صورت کوئی انڈائریکٹ انٹرونشن ہو، کوئی غیر جو جمہوری قوتیں ہیں وہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، جو میرے خیال میں فی الحال ایسا کوئی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بڑا واضح کہہ دیا گیا جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، میرے خیال میں اس کے بعد کسی کو ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے سیاسی ٹیمپریچر کی بات کی، بالکل یقیناً یہ لفظی گولہ باری زیادہ ہے، کیونکہ عملی کے طور پر جو چھوٹی عید کے بعد جب ہم نے یہ سنا تھا کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ تحریک چلے گی، تو ابھی تک تو وہ صرف باتوں کے اندر جو ہے وہ تحریک نظر آ رہی ہے۔ اس کے عملی طور کے اوپر ایک آدھ پروگرام ہوا، لیکن اس کے بعد عوام جو ہے اپنے روزی روٹی کے جو مسائل ہیں اسی سے فارغ نہیں ہے، اور پھر وہ اب سیاست کے جو تمام جو ایٹماسفیئر ہے اسی سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے وہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں امن سلامتی خوشحالی ہو۔ نہیں، لیکن عبداللہ گل صاحب، ایک طرف حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں چل کر آ جاؤں گا،
مذاکرات کے لیے آف دا کیمرہ کرنا چاہتے ہو, آف دا ریکارڈ مذاکرات کر لیتے ہیں. ایک طرف حکومت اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتی ہے, دوسری طرف کبھی ان کے مرکزی سیکرٹری جو سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کے اوپر جو ہے وہ دھاوا, یعنی انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایک طرف تو اس طرح کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یہ دوہرا معیار یا کھلا تضاد نہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ مفروضے اخذ کرنے نہیں چاہیے ہمیں کہ جو سیکریٹریٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وزیر اعظم تھے تو 2 نوٹس جو ہے تب گئے تھے جب بانی چیئرمین جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, تو اس ٹائم پہ بھی سی ڈی اے کے بائی لاز جو ہے وہ تو کیے گئے, وائلیٹ کیے گئے. اور مجھے نہیں ابھی تک ذہن میں آتا, کیونکہ میں بھی راولپنڈی اسلام آباد کا رہائشی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چیز جو تجاوزات جو ناجائز ہوتی ہیں ان کو سی ڈی اے نہیں چھوڑتا. اتنے عرصے سی ڈی اے نے کیوں چھوڑے رکھا, یہ تو میرے خیال میں ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن اس سے ہٹ کے میرے خیال میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کسی سے بیٹھ کے بات کر لیتے, تو نوٹس جب گیا تھا اور نوٹس یہی بتایا گیا تھا کہ ہم تجاوزات ہٹا دیں گے, تو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو تھی وہ میرے خیال میں اپنی سیاست میں مگن تھی. بہرحال میں اس پہ نہیں کہتا. دوسرا جو آپ نے رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے بات کی, یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, میں اس کی مذمت کر چکا ہوں اور ابھی بھی مذمت کرتا ہوں پرزور. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو ہم فوراً جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے ساتھ ٹرولنگ کرتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ابھی رؤوف حسن صاحب کے ساتھ یہ واردات ہوتی ہے اور اچانک جو ہے وہ ٹرینڈ بن چکا ہوتا ہے ود ان 5 منٹس. دیکھیں نا, میں بھی ایک آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹرینڈز اور یہ جو درمیان میں آپ بناتے ہیں, جتنی بھی پوسٹ بناتے ہیں, ان کو ایڈیٹنگ چاہیے ہوتی ہے, ان کو کام کرنا ہوتا ہے, یہ 1 سیکنڈ میں نہیں بنتی. تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ معاملات بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل حل کر لیے جائیں تو بہت بہتر ہے, رادر دین کہ آپ پھر یہ ٹرینڈز بھی فیس کریں گے, بدنامی بھی فیس کریں گے, آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. اب یوز آف فورس سے تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اگر طاقت کم پڑ رہی ہے تو زیادہ طاقت کا استعمال کریں تو اس سے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں, آپ کبھی بھی جو ہے وہ یوز آف فورس سیاست کے میدان میں نہیں کرتے, بلکہ آپ سیاست ہوتی ہی تب ہے جب فورس جو ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے, یعنی کہ جو جنگ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا پھر حل جو ہے وہ ٹیبل پہ نکالا جاتا ہے اور سیاستدان نکالتے ہیں, اور ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا بھی ہے. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بہت طفلانہ ایٹیچیوڈ ہے. حکومت کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں, اس کے اندر گروپ بندی ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی ایک جو ہے وہ امیدوار ہے جو کہ مستقبل میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وزارتیں لیں گی, اور اسی طریقے سے دوسری طرف ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں. تیسری طرف ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں بھی کچھ جو ہے وہ غلط فہمیاں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ موجود ہیں. کچھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھی بات ہے, پنجاب سمیت پورے پاکستان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ پہلی بات جو میں بڑی واضح بتاؤں گا, کوئی ایک ڈاکومنٹڈ پالیسی نہیں ہے, یعنی کہ شتر بے مہار ہے حکومت, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بات کرتا ہے, یہی بڑا المیہ ہے.